بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسا فتح یابی کا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جس سے آپ بے شمار لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس مہینے میں یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ محرم الحرام کے پورے مہینے میں صرف ایک بار آپ یہ عمل کر لیجئے۔ فتح یابی کی نیت سے سورہ الفتح پڑھیں گے، فتح یابی کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور فتح یابی کی نیت سے یا اللہ یا فتاحو پڑھیں گے۔ آپ سب معزز دوستوں کا ہمارے چینل نینا جیمز میں بہت خوش آمدید۔ اس محرم الحرام کیسے آپ فتح یاب ہوں گے اور کیسے آپ فاتحہ کہلائیں گے، نظر آئیں گے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیے۔ محرم الحرام جیسا مہینہ کوئی بھی نہیں اور کوئی بھی ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام میں 2 دفعہ احترام شامل کیا ہے۔ حرم کہتے ہیں احترام کو، اور محرم اور حرام یہ دونوں احترام ہیں۔ حرم 2 دفعہ اس نام میں آ رہا ہے۔ اس عمل کی خاص نیت ہے جو بہت ہی خاص ہے۔ جو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس کی نیت بھی خاص ہے، جیسے میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے یہ عمل کا طریقہ کار نوٹ کر لیں۔ چاہے محرم الحرام کی چاند رات ہو، پہلا دن ہو یا پہلا عشرہ ہو، یا پھر پورا مہینہ ہو، غرض یہ کہ پورے مہینے میں صرف آپ نے ایک بار یہ عمل کرنا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے اس کو 1 بار کریں، 2 بار کریں یا 100 دفعہ کریں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ وضو کر کے آپ کو بیٹھنا ہے قبلہ رخ، اور اس کے بعد آپ نے 1 بار پڑھنی ہے سورہ فتح یابی کی نیت سے۔ پھر پڑھنی ہے 10 مرتبہ سورہ فاتحہ فتح یابی کی نیت سے۔ پھر پڑھنا ہے یا اللہ یا فتاح 100 مرتبہ فتح یابی کی نیت سے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اس کا نام ہی فتح دینے والا ہے۔ فتح آپ کو دے گا، کامیابی دے گا، کامرانی آپ کے مقدر بننے والی ہے۔ یہ محرم الحرام آپ کی لائف چینج ہونے والی ہے اس عمل سے۔ اللہ تعالیٰ مشکل کاموں کو کرنے والا آسان راستہ دے۔ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ آپ کو زندگی کا مطلب دے، مقصد دے۔ اب اس عمل کی خاص نیتیں ہیں وہ نوٹ فرما لیں۔ لوگ عام طور پر ایسے ہی وظائف جو کسی نے بتائے ہوں پڑھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں اور مقصد کیا ہے۔ فتح یابی کی نیت سے یہ عمل کرنا ہے اور نیت آپ نوٹ کر لیں۔ بے اولاد جوڑوں کو اولاد ملے گی ضرور، لیکن عاشوراء کے دن جو محرم میں آتا ہے، اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اس نیت سے آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ ساری اپنی توجہ اور دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز رکھیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی اسی مہینے میں ہی ٹھکانے پر لگی تھی جب وہ اپنی کشتی سے باہر اترے، اور آپ کو بھی کشتی ٹھکانے لگانی ہے اور لگ جائے گی، تو اس نیت سے بھی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی ماہ مقدس میں پیدا ہوئے۔ اس نیت سے ہی بے اولاد جوڑوں کے لیے یہ عمل ہے۔ نار نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار کی گئی۔ اس نیت سے بھی آپ کو کرنا ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، اس تکلیف سے نکلنے کی نیت سے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس ماہ میں ہی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے آزادی ملی۔ اگر آپ قید ہیں، نوکری میں، گھر میں آپ کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے، تو آپ نیت کر لیجئے اس قید سے باہر نکلنے کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا واقعہ، اور ان کی بھی بینائی اسی ماہ میں ملی تھی۔ جن کی آنکھوں کے حوالے سے کوئی بھی خرابی ہے، بینائی کم ہے، تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ جو لوگ بیمار ہیں، ڈاکٹروں کا چکر لگا لگا کر تھک گئے ہیں، زندگی سے بیزار ہیں، تو یاد رکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا بھی اسی مہینے میں ملی تھی۔ بس یہ عمل آپ کر لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی بھی اسی ماہ میں ملی تھی۔ اس نیت سے بھی آپ یہ عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عروج بخشے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، ان کے صدقے میں مانگیے۔ کہتے ہیں اسی ماہ میں فرعون کو غرق کیا گیا۔ آپ کی زندگی کا جو فرعون ہے، اس کو غرق کرنے کی تیاری کر لیجیے آپ۔ کہتے ہیں آسمان سے پہلی بارش ابر رحمت اسی ماہ میں برسی تھی۔ محرم کے مہینے میں نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کی زندگی بھی گلے گلزار رہے، اور اس ماہ میں ابر رحمت اور برکت نازل ہو، بارش ہو آپ پر۔ برکت کا ایک فارمولہ ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ دوسروں کے ساتھ بانٹنا شروع کر دیں۔ وہی چیز 100 1000 بن کر آپ تک واپس پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی باتیں بانٹنے والا بنائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔